دور دراز کی ایک ریاست میں ایک بہت ہی خوبصورت شہزادی رہتی تھی جس کا نام شہزادی اروڑا تھا۔ شہزادی اروڑا بادشاہ اور ملکہ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اسے بہت ہی پیار اور لاڈ کے ساتھ بڑا کیا تھا۔ شہزادی اروڑا کو کہانیاں سننے کا بے حد شوق تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور ملکہ اس کے لیے کچھ لوگوں کو رکھتے تھے جو شہزادی اروڑا کو کہانیاں سناتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ شہزادی اروڑا نے عجیب و غریب خواہش ظاہر کی۔ شہزادی نے کہا کہ وہ چاہتی ہے وہ ایک ایسی کہانی سنے جو کبھی بھی ختم نہ ہو۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادی کی یہ فرمائش سن کر بے حد پریشان ہوئے، لیکن شہزادی بہت ہی زیادہ ضدی تھی اور اسے ہر صورت میں یہ بات منوانی تھی۔ تو بادشاہ نے اپنی سلطنت میں اعلان کیا کہ شہزادی اروڑا کو کیا کوئی شخص ایسی کہانی سنا سکتا ہے جو کبھی ختم نہ ہو۔ بہت سے لوگ شہزادی کو کہانی سنانے کے لیے آئے، لیکن وہ جتنی بھی لمبی کہانی سناتے تھے شہزادی کا دل نہیں بھرتا تھا اور وہ اس آدمی کو قید خانے میں ڈلوا دیتی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اس کی ضد پر بہت پریشان تھے، لیکن وہ اس کی ضد کے آگے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح سے وقت گزرتا رہا اور کوئی بھی شہزادی کی خواہش کو پورا نہ کر پایا۔ آخرکار ایک دن ایک بوڑھا آدمی محل میں آیا جس نے بادشاہ سے یہ کہا کہ وہ شہزادی کو اتنی لمبی کہانی سنا سکتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو بادشاہ نے اسے کہا کہ اگر وہ اس طرح سے کرے گا تو اسے بے شمار دولت سے نوازا جائے گا۔ تو وہ بوڑھا آدمی شہزادی اروڑا کے پاس گیا اور اسے کچھ اس طرح سے کہانی سنانے لگا کہ یہاں سے بہت دور ایک خوبصورت سی مملکت تھی جہاں پر ایک بادشاہ رہتا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ کو عجیب و غریب خواب آنے لگا، تو بادشاہ نے وہاں کے علم دانوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ تو انہوں نے تعبیر بتائی کہ یہاں پر بہت ہی جلد قحط پڑنے والا ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ اس سے بچنے کے لیے جلد از جلد انتظامات کیے جائیں۔ تو بادشاہ نے ان علم دانوں سے پوچھا کہ آخر کس طرح سے ہم یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آپ ایک بہت ہی بڑا سا کمرہ بنوائیں اور اس میں اناج اور چاول وغیرہ بھر دیں، تو جب قحط ہوگا وہ سارا کھانا کام آ سکے گا۔ تو بادشاہ نے اسی طرح سے کیا اور وہاں پر ایک بہت بڑا سا کمرہ بنوایا جسے دانوں اور چاولوں سے بھر دیا۔ وہ کمرہ مکمل طور پر بند تھا، لیکن وہاں پر ایک چھوٹی سی جگہ پر سوراخ رہ گیا۔ ایک دن ایک چھوٹی سی بھوکی چڑیا اس طرف آ نکلی۔ اس نے اس سوراخ سے کچھ چاول نکلتے ہوئے دیکھے، تو وہ وہاں سے آئی، چاول کا دانہ اٹھایا اور پھر سے اڑ گئی۔ اس کی تھوڑی دیر بعد چڑیا پھر سے آئی، دانہ اٹھایا اور وہاں سے اڑ گئی۔ اگلے دن چڑیا پھر آئی، دانہ اٹھایا اور چلی گئی۔ چڑیا آئی، دانہ اٹھایا اور وہاں سے چلی گئی۔ تو اس بات پر شہزادی بولی کہ آگے کیا ہوا، آگے کہانی بتاؤ۔ تو اس بوڑھے آدمی نے پھر سے کہا کہ چڑیا پھر سے آئی، دانہ اٹھایا اور وہاں سے چلی گئی۔ شہزادی نے پوچھا آگے کیا ہوا۔ بوڑھا آدمی پھر سے بولا چڑیا آئی، دانہ اٹھایا اور چلی گئی۔ شہزادی اکتانے لگی اور بولی آگے بتاؤ۔ تو بوڑھے آدمی نے پھر سے وہی بات کی۔ تو شہزادی نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو بوڑھے آدمی نے کہا کہ دانے ختم ہوں گے تبھی تو کہانی آگے چلے گی۔ اس لمحے شہزادی کو احساس ہوا کہ اس نے کتنی غلط فرمائش کی، اور اس نے بادشاہ اور ملکہ سے معافی مانگی اور تمام قید ہوئے لوگوں کو آزاد کروا دیا۔ شہزادی کو احساس ہو چکا تھا کہ کوئی بھی اتنی لمبی کہانی نہیں سنا سکتا، ہر کہانی کا ایک آخر ضرور ہوتا ہے۔